اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ربی زدنی علما، آمین۔ اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے الحمدللہ ہم سورہ انعام کا ہم نے نصف کیا تھا، یعنی پارہ نمبر 7 میں ہم نے نصف تک کل پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 35 تک۔ آج ہم آیت نمبر 36 سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، تلفظ کی ادائیگی میں یا جو زبر زیر پیش اور کی ادائیگی میں یا الفاظ کی ادائیگی میں جو غلطیاں ہو گئی، یا اللہ انہیں اپنی خاص رحمت سے معاف فرما دینا، اور یا اللہ ہمیں اس قرآن پاک سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ہمارا ساتھی بنانا، اور ساتھ ہی اسے ہم قیامت میں جب عذاب کا وقت آئے گا، جب حساب کتاب کا وقت آئے گا، جب عذاب شروع ہوگا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے ایک بہترین دیوار محافظ بنا دینا، اس کو پڑھے ہوئے کہ ہمارے لیے یا اللہ دگنا چوگنا بنا دینا۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہم اس کی وہ تعریف بیان نہیں کر سکتے جیسے تیری خاص تیری تعریف بیان کرنے کا حق ہے، جیسے تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یا اللہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر سکیں، اس پر چل سکیں، اور اس میں چلنے میں ہماری تو مدد فرما دینا۔ ہم پر اپنا رحم اور کرم خاص کرنا، اپنی پاکی تیری خاص تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں ہم، اور یا اللہ تعالیٰ تیرے خاص کرم کے ساتھ ہی اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا کلام پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک جو یستجیب الذین وہ قبول کرتے ہیں، وہ جو یسمعون سنتے ہیں، یعنی وہی جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتا اور مردے، یبعثہم اللہ وہ زندہ کرے گا اللہ ان کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹ کر جائیں گے، وقالو اور کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، نزلہ نازل کیا، علیہ اس پر، آیت نشانی میں ربہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی ہم پر نشانی کیوں نہیں اپنے رب کی طرف سے آئی، قل کہہ دو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی اوپر، ان ینزل یہ کہ وہ نازل کرے، آیت نشانی کو، ولیکن لا اور لیکن، اکثرہم اکثر ان سب میں سے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، یعنی جب کفاری کہتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں آئی کوئی، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ قادر ہے، جس پہ چاہے اپنی نشانیاں ظاہر کر دے، لیکن اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی صنائی کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہے، جو اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں ان کی طرف غور تو کرو۔ پہلی دیکھیں مثال کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، خالص اس کی طرف، اسی سے مانگیں کہ وہی ہمارا رب ہے۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، وما اور نہیں، من سے، دابت چوپایا یا جاندار، فی الارض زمین میں، ولا اور نہیں، طائرن پرندے، یطویرو وہ اڑے، بجناحیہ اپنے دونوں بازو سے، الا مگر، امتیں ہیں، جماعتیں ہیں، امثالکم تمہاری ہی جیسے، یعنی وہ بھی تمہاری طرح کی ایک جماعت ہے، یعنی کوئی چوپایا زمین میں ایسا نہیں ہے، نہ ہی کوئی پرندہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر چوپایا جو ہے زمین میں چل رہے، اور جو پرندے ہیں وہ آسمان میں اپنے دونوں بازو اٹھائے چلتے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دونوں بھی مخلوق ہے، یعنی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، ما فرطنا نہیں وہ چھیڑتے، فی الکتابی کتاب میں، من شیء سے چیز، ثم پھر الی طرف، ربہم ان کے رب کی، یحشرون
وہ لوٹائے جائیں گے. یعنی اگر ہم زمین کی طرف دیکھیں، اس میں چلنے والی ہر چیز کی طرف دیکھیں، اس میں اگنے والی چیزوں کی طرف دیکھیں، یا ہم آسمان کی طرف دیکھیں، اس میں ہر طرح کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا پرندہ دیکھیں، تو وہ سب ایک جماعت کی شکل میں ہے. یعنی ان کا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جماعت بنی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہوتی. چڑیا کوا نہیں بن سکتا، کوا چڑیا نہیں بن سکتا ہے، نہ ہی کوا چیل بن سکتا ہے. اسی طرح زمین کے جانور دیکھتے ہیں، گائے جو ہے وہ بھینس نہیں بن سکتی، بھینس جو ہے وہ بکری نہیں بن سکتی. لیکن اور دیکھیں تو سب کے ریوڑ علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی جماعت علیحدہ علیحدہ ہے. جتنی زیادہ آپ کو گائے نظر آئیں گی، آپ کہیں گے یہ سب گائے ہیں، یہ سب بھینسیں ہیں. اور جب بکریوں کا ایک ریوڑ نظر آئے گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بکریاں ہیں، یا آپ بھیڑوں کو بکریاں نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے یہ بکریاں ہیں، اور یہ جو دوسری جماعت آ رہی ہے یہ ساری بھیڑوں کی ہے. ٹھیک اسی طرح جو ہم درختوں کو دیکھتے تو ہم سارے درختوں کو سیب کے درخت نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں یہ سیب کے درخت ہیں، یہ آم کے درخت ہیں، لیکن وہ ایک اپنی اپنی طرح کی ایک ہی طرح کے وہ پھل ہوں گے، وہ ان کو ہی کہا جائے گا، دوسرے پھل کو اس کے اندر نہیں کر سکتے ہم. اسی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہمارے رنگ نسل بنائے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے جماعتیں بنائی ہیں تمہاری، ذرا ان کو غور تو کرو کہ ان میں کیا چیز ہے، ان کی طرف دھیان دو. یہ ضد، ہٹ دھرمی اور اللہ تعالیٰ سے بے اتنائی یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے. سوچو اور سمجھو. والذین، وہ جو کذبوا جھٹلاتے ہیں، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، من یشاء اللہ یضلل، جس کو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہی میں رہنے دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء، اور جس کو وہ چاہے، یجعلہ، وہ ڈال دیتا ہے، علی صراط مستقیم، اس کو سیدھے راستے کی طرف. تو ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین ثم آمین، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، ہم سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے. قل، کہہ دو، ارائیتکم، دیکھو تو تم، ان، یہ کہ اتاکم، آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او، یا اتتکم الساعۃ، اچانک آئے کوئی گھڑی، غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، تدعون، تم پکارتے ہو، ان کنتم صادقین، یہ کہ ہو تم سچے. یعنی اگر تمہیں اچانک تمہارے پر کوئی عذاب آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی زلزلے آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، تو کیا تم کو، یا کوئی ایسی گھڑی اچانک آ جائے کہ انسان کو اس کی امید بھی نہ ہو، ایسا کوئی لمحہ آ جائے زندگی میں، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں. انسان سب کچھ چھوڑ کے خالص ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا، اس کا دل اس وقت صرف اللہ ہی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ سارے دنیاوی بدھ بھول جاتا ہے. بلکہ ایاہو، اسی کو، تدعونا، تم پکارتے ہو، فیکشف، پس جب وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعونا، جو تم پکارتے ہو، الہی، اس کی طرف، انشاء، یہ کہ چاہے وہ، وتنسونا، اور وہ تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو، وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. وَلَقَدْ، اور البتہ جب، ارسلنا، بھیجا ہم نے، الہ، طرف، جماعتوں کی، میں قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑ لیا ہم نے ان سب کو، بِالْبَأْسَاءِ، سختی کے ساتھ. اسے باسائی کر کے نہیں پڑھنا، ہم نے یہاں جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. کیسے؟ بالبأساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم، شاید کہ وہ سب، یتضرعون، وہ سب گڑ گڑائیں. فلولا، پس اگر نہیں، اذ، جب، جاءہم، آئے ان سب کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، وہ گڑ گڑاتے ہیں. وہ گڑ گڑائیں، ولیکن، اور لیکن، قست، سخت ہو گئے، قلوبہم، دل ان کی،
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور خوشنما بنا دیا واسطے ان سب کے شیطان نے ما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے. یعنی اب اس آیت مبارکہ میں کیا بتایا کہ کیوں نہیں جب ان کے اوپر عذاب آیا یا کوئی مشکل آئی تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز کیوں نہیں ہوا, اس سے مانگا کیوں نہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے دلوں کو جو ان کے برے اعمال تھے اس کو خوشنما بنا کے پیش کیا تھا اور وہ اسی میں تھے. یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم صالح, قوم شعیب, ان کے دل سخت ہو گئے تھے. پچھلی تمام قومیں جن کے اوپر عذاب آیا اس کی وجہ کیا تھی کہ انہیں اپنے برے اعمال بھی اچھے لگتے تھے. اور ویسے بھی یہ ایک جو ہے نا آزمائی ہوئی بات ہے کہ ہمیں برائی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے انسان کو, اور بھلائی جو ہے وہ اس کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں. وہ برائی اتنی اچھی لگتی ہے, وہ ایسے لپٹ کے ہمارے سامنے اس خوبصورتی سے بیان ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم نیکی کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے اندر بہت زیادہ مشکلیں لگتی ہیں. اسی چیز سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ نرمی پیدا رکھے جس کی وجہ سے ہم اس کی طرف مائل رہیں, ہم دین کی طرف مائل رہیں. آمین. فلما پس البتہ جو نسو ہم بھول گئے ماں جو ذکروا نصیحت کی گئی تھی بھی اس کے ساتھ فتحنا ہم نے کھول دیے علیہم ان سب کے اوپر ابوابا دروازے کلی شیء ہر چیز کے. یعنی جب وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ترقی دیتا چلا گیا کیسے, حتیٰ جب یہاں تک کہ اذا جب فرحوا بہت زیادہ خوش ہو بما ساتھ جو اوتو دیا گیا تھا اخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان سب کو بغتتاً اچانک. ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب پچھلے قوموں میں جتنے انبیاء کرام آئے تو سب سے زیادہ ان کی نافرمانی نبیوں کی کس نے کی؟ وہاں کے خوشحال لوگوں نے کی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا تھا. اخذناہم پکڑ لیا ہم نے بغتتاً اچانک, فاذا پس جب ہم وہ سب مبلسون نا امید ہو گئے تھے, فقطع پس کاٹ دی دابر القوم الذین ظلموا جڑ اس قوم کی وہ جو تھے ظالم لوگ. یعنی کہ کون سے ظالم لوگ؟ یعنی قوم سمود, قوم عاد, قوم نوح, یہ ساری کی ساری قومیں اور پچھلی بہت ساری قومیں. کیونکہ ہم جو ہے صرف یہی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ کچھ کا ہم نے قصہ بیان کیا اور کچھ کا قصہ بیان نہیں کیا, تو ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا میں کس کس جگہ پہ عذاب آئے. والحمدللہ اور سب تعریفیں واسطے اللہ کے رب العالمین جو رب ہے سارے جہان کا. قل کہہ دے ارائی تم دیکھو تو تم ان یہ کہ اخذ اللہ لے جائے اللہ تعالیٰ سمعکم تمہارے کانوں کو, یعنی تمہاری سماعت کو لے جائے, تم سننے سے سننا چھوڑ دو, وابصارکم یا تمہاری آنکھوں کی روشنی لے جائے, وختم علی قلوبکم یا تمہارے دلوں پہ وہ تمہارے دلوں پہ وختم اور مہر لگا دے علی قلوبکم اوپر تمہارے دلوں کو. من الہ غیر اللہ کون ہے معبود سوائے اللہ کے, یاتیکم وہ لے آئے تمہارے پاس بھی اس کو. یعنی اگر کانوں سے سننے کے کان جو ہے وہ سنائی دینا ختم کر دے, یا آنکھیں دیکھنا ختم کر دے, یا دل جو ہے وہ ان کے اوپر مہر لگ جائے, یعنی اس کو وہ کسی بھی نیکی کو جو ہے قبول کرنا ختم کر دے, تو کسی چیز کی طرف مائل ہی نہ ہو, تو کون ہے؟ کیا یہ جو دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں کیا یہ آتے ہیں؟ نہیں, سوائے اللہ کے کوئی ان چیزوں کو واپس لوٹا نہیں سکتا. انظر دیکھو تو کیف کیسے نصرف الآیات ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو, ثم ہم پھر وہ سب یصدفون وہ روکتے ہیں, وہ کنارہ کرتے ہیں, وہ دور ہو جاتے ہیں. قل کہہ دو ارائیتکم دیکھو تو تم ان یہ کہ اتاکم آئے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک, او جہرتاً یا سامنے, حل کیا یہلکو وہ ہلاک کرے گا الا القوم الظالمون مگر قوم ظالم. یعنی اللہ تعالیٰ کن کو ہلاک کرتا ہے؟ جو کہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر خود. اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرتا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یعنی اب یہ ظلم کرنا اس کا مطلب کیا ہوا
کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. کیسے؟ اس طرح ظلم کرتے ہیں کہ وہ نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، برائیوں کو اپنا لیتے ہیں. وما اور نہیں نرسل المرسلین ہم نے بھیجے اپنے بھیجے ہوئے یعنی رسول اور نبی الا مگر مبشرین، نبیوں اور رسولوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ خوشخبری سنانا، ومنذرین اور ڈرانا. یہ نبیوں ہی کی صفت ہیں دونوں، مبشرین اور منذرین. فمن پس جو آمنا ایمان لائے و اصلح اور اصلاح کرے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس نہیں ہے خوف اوپر ان سب کے اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. والذین اور وہ جو کذبوا جھٹلاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب وہ ان کو چھوئے گی گا عذاب، بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے کہ وہ فساد کرتے تھے، فسق کرتے تھے، برے کام کرتے تھے. یعنی اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ جب اللہ عروج دیتا ہے کسی قوم کو تو اس قوم کو پاک دامن بنا دیتا ہے، اس میں میانہ روی رکھ دیتا ہے، اور جس قوم کو وہ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس میں خیانت رکھ دیتا ہے، تاکہ اللہ قدم قدم پر ان کو اس خیانت میں زیادہ کرتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم پر اپنا نظر کرم، اپنی نظر عنایت کیے رکھے اور ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے اور بری عادات کو اپنانے سے بچائے رکھے. آمین. ہمیں دین پر رکھے. ہمارے سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ انسان دین پر رہے، وہ دین جو ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے. جو ان کے طریقے پہ چلے گا پس وہ فلاح پا جائے گا. قل کہہ دو، لا نہیں، اقولو میں کہتا، لکم واسطے تمہارے، ایندی میرے پاس، خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ کے، پہلی بات، ولا اور نہ ہی اعلم الغیب میں غیب کا علم جانتا ہوں، دوسری بات سب سے اہم بات کہ نبی امی بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے. ولا اور نہ ہی اقولو میں کہتا ہوں، لکم واسطے تم سے، انی ملک یہ کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قرآن پاک کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ نہ ہی تو میرے پاس زمین کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، یعنی غیب کا علم نہیں جانتا میں. وہی بات جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی، پھر ہم نے بقرہ میں پڑھی، پھر ہم نے اب ہم انعام میں پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی تھی. کیا کہ ہمارے نبی امی عالم الغیب نہیں ہیں اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی بھی ہماری ہی طرح کے انسان بشر تھے اور وہ چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، جبکہ فرشتوں کو تو ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہوتی نا. ان یہ کہ اتبی میں پیروی کروں، الا مگر ما جو یوہا وہ وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف. کتنی خوبصورت بات اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چیز کی پیروی کرتے تھے جو ان کی طرف وحی کی جاتی تھی. قل کہہ دو، حل کیا، یستوی الاعمی برابر ہو سکتے ہیں اندھے، والبصیر اور دیکھنے والے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. افلا تتفکرون کیا پس نہیں تم غور و فکر کرتے؟ وانذر اور ڈرائیے، بہ الذین ساتھ وہ جو یخافونا وہ ڈرتے ہیں، ان یحشروا یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیسا نہیں لہم واسطے ان سب کے، من سے دون ہی اس کے علاوہ، ولی کوئی حمایتی، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم شاید کہ وہ سب، یتقون وہ ڈریں، ولا اور نہیں تطرد الذین کا مطلب ہوتا ہے دور کریں آپ، یعنی آپ ان کو دور نہ کریں، یدعونا وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے میں، والعشی اور شام میں، یریدونا وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کی ہی رضامندی یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. وہ لوگ جو صبح اور شام کو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اسے پکارتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے. ما علیک من حسابہم نہیں ہے اوپر آپ کے حساب ان سب کا، من شیئن کچھ بھی، وما اور نہیں ہے، من حسابی کا آپ کا حساب، علیہم اوپر ان سب کے، من شیئن کچھ بھی، فتطردہم پس آپ اگر دور کریں گے، فتکون من الظالمین
پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنا آزمایا ہم نے بعضهم بعض کو ببعض بعض سے یعنی بعض ان سبقے کو بعض سے لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء کیا یہی ہے من اللہ احسان کیا اللہ نے علیہم اوپر ان سب کے من بیننا سے درمیان ہمارے الیسا کیا نہیں ہے الیسا اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعلم ساتھ علم کے بالشاکرین جو کہ شکر ادا کرنے والے ہیں. وَإِذَا اور جب جاءک آئے آپ کے پاس جاءک الذین آئے آپ کے پاس وہ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر فقل پس کہہ دو سلام علیکم سلامتی ہو اوپر تمہارے کتب ربکم لکھ دیا رب تمہارے نے علی نفسہ الرحمہ اوپر اپنے نفس کے رحمت انہو یہ کہ جو وہ اس کو من جو عمل کرے منکم تم میں سے سوءا بجہالت برائی یا نادانی کے ساتھ یعنی کوئی اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا نادانی میں ثم پھر تابہ توبہ کر لے من بعدی اس کے بعد واصلح اور اصلاح کر لے فانہ پس یہ کہ وہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ کھل جائے سبیل المجرمین راستہ مجرمین کا. قل کہہ دو انی بے شک میں نحیت میں مجھے منع کیا گیا ہے یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین یہ کہ میں بندگی کروں وہ جو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا. قل کہہ دیں لا نہیں اتبی میں پیروی کرتا احواءکم تمہاری خواہشات کی قد البتہ ضللت بہک جاؤں گا اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو میں تو بہک جاؤں گا. اذن جب وما اور نہیں انا میں من المہتدین ہدایت یافتہ ہوں گا یعنی اگر میں نے اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کو پکارا تو میں بھی سیدھے راہ سے بہک جاؤں گا دور ہو جاؤں گا اور پھر میں ہدایت نہیں پا سکتا. تو ہمیں بھی ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہم کیوں دوسروں خداؤں کے آگے سر کو جھکائیں اس رب کے آگے سر جھکائیں جس نے جو کہ خالق اور مالک ہے. اور جب انسان دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے نا یعنی دوسرے غیر اللہ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ بہک جاتا ہے اور نہیں ہوں میں اور پھر وہ انسان ہدایت کی طرف نہیں آتا. قل کہہ دو انی بے شک میں علی اوپر بینۃ واضح بات پر ہوں من ربی اپنے رب کی وکذبتم اور جھٹلاتے ہو تم بھی اس کے ساتھ ما نہیں عندی میرے پاس ما جو تستعجلون تم جلدی کرتے ہو بھی اس کے ساتھ یعنی یہ جو تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کب آئے گی کیسے آئے گی تو مجھے تو نہیں میرے پاس تو اس کا کوئی علم نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے. ان الحکم الا للہ یہ حکم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. ان الحکم یہ کہ حکم الا مگر للہ واسطے اللہ کے یقص وہ بیان کرتا ہے حق کو یقص الحق وہ بیان کرتا ہے حق کو وہوا اور وہی خیر الفاصلین بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل کہہ دو لو اگر انا یہ کہ عندی میرے پاس ما جو تستعجلون جس کی تم جلدی کرتے ہو بھی اس کے ساتھ لقضی الامر البتہ پورا ہو جاتا حکم بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان واللہ اور اللہ تعالی اعلم بالظالمین جانتا ہے ظالموں کو. وَعِندَهُ اور پاس اس کے مفاتیح الغیبی چابیاں ہیں غیب کی لا یعلمها نہیں وہ جانتے اس کو الا ہوا مگر وہی یعنی اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور کوئی نہیں جانتا اس کو لیکن سوائے اللہ. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر جو کچھ
خشکی میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے، یعنی خشکی اور تری، اس میں جو جو چیز جہاں جہاں جیسی ہے وہ سب اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، یعنی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا، الا مگر یعلمها، وہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ کو علم ہے، ولا حبۃ، اور نہ ہی دانا، فی ظلمات الارض، جو کہ زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے، ولا رطب، اور نہ ہی ہری، ولا یابس، اور نہ ہی سوکھی، الا مگر فی میں کتاب، لکھی ہوئی ہے، مبین، واضح یعنی یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس ہیں، ان سب کا علم اللہ کو ہے کہ کون سی چیز جو ہے اس کو فنا کرنا ہے، ختم کر دینا ہے، اور کس چیز کو جو ہے زندہ رکھنا ہے، کس چیز کا کیا کام ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جو وہی ہے وہ جو، وہوا اور وہ، الذی وہ جو، اور وہی ہے وہ جو یتوفاکم، وہ قبض کرتا ہے، باللیل، تم کو، باللیل، رات میں، یعنی رات کو جب تمہیں نیند دیتا ہے تو ایک جو ہے عارضی جو ہے نا آپ کو موت آ جاتی ہے، وہ رات کو تم سو جاتے ہو، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم بالنہاری، جو وہ تم کو نکالتا ہے دن میں، ثم پھر، جب اخذکم، وہ اٹھائے گا تم کو، فی اس میں، لیقضا، تاکہ پورا کرے، اجل، مدت، مسمى، مقرر کی ہوئی، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تم کو لوٹ کر جانا ہے، ثم پھر ینبئکم، وہ جتلا دے گا تم کو، وہ خبر دے گا تم کو، بما ساتھ جو کنتم تھے، تعملون تم کرتے، وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہی ہے زبردست اوپر اپنے بندوں کے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے اوپر تمہارے نگہبان، یعنی اللہ کی تم امان میں آ جاتے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب جاء آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، توفت ہو، تو تم مر جاتے، توفت ہو، تو پورا کرتے ہیں، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، وہم، اور وہ سب، لا نہیں، یفرطون، وہ کوتاہی کرتے، یعنی جس چیز کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے بھیجے ہوئے فرشتے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی روح قبض کر لے، اور پھر وہ فرشتے تو ایسے ہیں کہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنے والے ہیں، وہی لوگ حجت نہیں کرتے، وہ کوئی اس کے ساتھ دلیلیں پیش نہیں کرتے، بس اللہ نے کہا کن، اور بس وہ ہو جاتا ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا، وہ نیچے آئے زمین پر اور اپنا کام کر دیا، یعنی جس کی روح قبض کرنی ہے اس کی قبض کر لی، ثم پھر ردو، لوٹایا، الی اللہ، طرف اللہ کے، مولاہم الحق، کارساز ہے ان سب کا سچا، اللہ جان لو، لہ الواسع، اس کے حکم ہے، وہ، اور وہی ہے، اسرع الحاسبین، بہت جلد حساب لینے والا، قل کہہ دے، من ینجیکم، کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، من ظلمات کا مطلب ہوتا ہے اندھیروں سے جو کہ خشکی میں ہے اور دریا میں ہے، یعنی تری میں ہے، تدعونہ، تم پکارتے اس کو، تضرعا، تکلیف سے، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور چپکے چپکے بھی تم اسی کو پکارتے ہو، یعنی جب تم پر انسان کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو تم چپکے چپکے اپنے خالص رب یعنی اللہ کو پکارتے رہتے ہو، لئن انجانا، اور کیا دل میں کہتے کہ اگر نجات پائی ہم نے، من ہاذی، اس سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے، قل اللہ، پس اللہ تعالیٰ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ، قل اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ، ینجیکم، وہ تم کو نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، ومن، اور سے، کلی، ہر، کربن، سختی سے، ثم پھر، تم تشرکون، تم شریک ٹھہرانے لگتے ہو، یعنی پہلے تو دل میں تم اللہ سے خالص دعائیں مانگتے ہو، جب اللہ تمہاری دعائیں پوری کرتا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ تو ہم اپنی وجہ سے نکلے ہیں، ہم نے تدبیریں کی تھی تو ہم نکل آئے، ہمارے دماغ نے کام کیا تھا، ہمارے دل میں یہ بات آئی تھی اور ہم نے اس پر عمل کیا، نہیں، یہ تکلیف جو آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور تکلیف کو دور کرتا ہے تو بھی اللہ، کسی کا کوئی دل، کوئی دماغ، کوئی دوسرا ساتھی، کوئی بت،
کوئی شریک ٹھہرائے ہوئے اللہ کے ساتھ کی جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ کوئی کام نہیں آتا انسان کے. تو اللہ کہتا ہے تم تو شرک کرنے لگتے ہو جب تمہیں نجات دیتے تو تم تو پھر اپنے شریکوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہو کہ اس نے ہمیں نجات دی یا اس نے ہمیں نجات دی. قل کہہ دو هو القادر، وہی قدرت رکھتا ہے، علی اوپر، این یہ کہ یبعث وہ اٹھائے گا، علیکم اوپر تمہارے، عذابا عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، یعنی آسمانی عذاب آئیں گے تم پر، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے عذاب آئیں گے. کیسے؟ زلزلے آئے یا تندور کا ابلنا جو کہ قوم نوح کے میں ہوا تھا کہ سیلاب آ گیا تھا. او یلبسکم یا وہ ملا دے تم کو شیعن گروہوں میں، ویذیق اور چکھائے بعضکم بعض تمہارے کو بأس بعض لڑائی باز کی. انظر دیکھو کیسے نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو، لعلہم شاید کہ وہ سب یفقہون وہ سب سمجھیں، اس کو غور کریں اس کے اوپر. وکذب اور جھٹلایا بھی اس کے ساتھ قوم کا تیری قوم نے، وہو الحق اور وہ تو حق ہے، جس کو جھٹلایا گیا وہ تو سچے ہیں. قل کہہ دو لست نہیں ہوں میں علیکم اوپر تمہارے بھی وکیل، کوئی داروغہ کوئی نگہبان نہیں ہوں. لکل واسطے ہر نبئن خبر کے مستقر وقت مقرر ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون اور ضرور تم جان جاؤ گے. یہ تو ہم عام زندگی میں کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لیکن دیکھیں یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ ہمیں ہمارے قرآن سے پتہ چلی. کتنا خوبصورت قرآن ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بولے جانے الفاظ بھی کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتا ہے کہ لکل نبأ مستقر، لکل نبأ مستقر یعنی ہر چیز کا وقت مقرر ہے. ہم کہتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے اپنی طرف سے یہ لفظ ایجاد کر رکھے، نہیں. کتنا پیارا قرآن ہے، ہمیں معاشرے میں رہنے والے اصول سکھاتا ہے. وسوف تعلمون اور ضرور تم جان جاؤ گے. وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ الَّذِينَ دیکھو تم وہ جو یخوضون وہ جھکڑتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ پس اعراض کرو عنہم ان سب سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث بات میں، غیری دوسری، یعنی جو ہماری آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ. انسان جو مسلمان ہے وہ اس وقت علیحدہ ہو جائے جب کفار جو ہیں اللہ کی آیات سے، اللہ کی نشانیوں سے ہمارے سامنے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کیوں علیحدہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. تو انسان دیکھیں تو اکثر جگہوں پہ انسان نا خاموش ہو جاتا ہے، بالکل چپ ہو جاتا ہے، نہیں بات کرتا. اور پھر جب اسے بولنے کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری بات صحیح کہتا ہے. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر ایسا ہو کہ کوئی آپ کی قرآن کو، آپ کے دین کو، آپ کے نبی کو برا بھلا کہہ رہا اور اس وقت آپ وہیں بیٹھے رہے تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ وہ يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ یعنی وہ بھلا دیتا ہے شیطان. فلا پس نہیں تقعد تم بیٹھو بعد الذکر بعد اس ذکر کے مع القوم الظالمین قوم ظالم کے ساتھ. یعنی تجارت تو کر سکتے ہو، تم کام کرو ان کے ساتھ، لیکن جب تمہارے دین پر کوئی بات آئے گی تو تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے. وما اور نہیں ہے علی الذین اوپر وہ جو یتقون وہ ڈرتے ہیں، من حسابہم ان سب سے حساب کے ساتھ، من شیء کسی چیز کا، ولیکن الذکر اور لیکن نصیحت، لعلہم شاید کہ وہ سب یتقون وہ ڈریں. وذر الذین اتخذوا اور چھوڑ دو وہ جو بناتے ہیں، دینہم اپنے دین کو، لعبن کھیل، ولہون اور تماشے، لعبن تماشے، اور لہون اور کھیل، یعنی لہو باتیں، عجیب و غریب باتوں میں لگے رہتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا اور وہ پڑے ہوئے ہیں وہ سب دنیا کی دھوکے میں. وذکر اور نصیحت کیجیے، یعنی یہ جو قرآن پاک ہے بھی اس کے ساتھ، آن یہ کہ تبصلا تم مبتلا کیے جاؤ گے، نفس تم کسی کو، بیما جو کسبت، یعنی یہ قرآن پاک یہ ذکر ایسا ہے کہ بتاتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے تم اسی اپنے کیے پر ہی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے. لیس نہیں ہے.
اچھا یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جو کہتے یہ ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ دین میں لغو مت کرو، یعنی اب اس کا لفظ مطلب کیا ہوا کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں لغو مت کرو کا کیا مطلب ہوا؟ تو اب اگر ہم اسے کھول کر پڑھیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھو، پڑھو اسے، اس کو ترجمے سے پڑھو، سادے ترجمے سے پڑھو نا، آپ اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش تو کریں، اور پھر اپنے اعمال کو اس کے ساتھ ساتھ درست کرتے جائیں، اور اپنے نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ کے لیے زندگی گزارنے کے اصول بہترین مل جاتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے لہا واسطے ان سب کے من دون اللہ، اللہ کے سوا ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، وعین تعدل اور یہ کہ تو عدل کر، کل عدل ہر عدل کے ساتھ، لا یوخذ منہا نہیں وہ پکڑے گا اس کو، اولئک الذین یہی وہ جو ابسلو گرفتار ہوئے، بما کسبوا جو انہوں نے کمایا، لہم واسطے ان سب کے شراب پینا ہے، من حمیم گرم پانی کا، وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما ساتھ جو کانو تھے یکفرون وہ کرتے، قل کہہ دو ندعو کیا میں پکاروں من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا جو نہیں وہ فائدہ دیتا مجھے، ولا یضرنا اور نہیں وہ ما لا ینفعنا نہیں وہ فائدہ دیتا مجھے، ولا یضرنا اور نہ ہی وہ نقصان دیتا ہے مجھے، ونرد اور ہم نے لوٹنا ہے، علی اعقابنا اوپر اپنی ایڑیوں کے بعد بعد اس جب ہدان اللہ ہدایت دی اللہ نے، ہدان اللہ کالذی گویا کہ وہ جو تحوت الشیاطین فی الارض حیران، گویا اگر اس کو بھلا دے نا اللہ کی طرف رکنے دے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے شیطان نے اسے جو ہے نا بھلا دیا، اور وہ زمین میں حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ کالذی استحوت الشیاطین کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اس کے جیسے کوئی حواس باختہ ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، لہو واسطے اس کے اصحاب دوست ہیں، یدعون وہ پکارتے ہیں اس کو، الی الہدی طرف ہدایت کے کہ چلے آؤ، قل کہہ دو ان بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدا وہی تو سیدھی ہدایت ہے، وامرنا اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لنسلم یہ کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، لرب العالمین واسطے رب عالمین کے، اور یہ کہ اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، واتقوا اور ڈرو اس سے، وہو الذی اور وہی ہے وہ جو الیہ اسی کی طرف تحشرون تم کو لوٹ کر جانا ہے، وہو الذی اور وہ جو خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، یوم اور اس دن، یقول وہ کہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جائے گا، قولہ الحق بات ہے اس کی سچی، یعنی اللہ کی بات تو سچی ہے، ولہ الملک اور بات سے اس کے بادشاہی ہے، یوم اس دن، ینفخ وہ پھونکا جائے گا، فی الصور سور، یعنی جس دن کے سور پھونکا جائے گا، عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کو، والشہادتی اور ظاہر کو، یعنی وہ گواہ ہے، وہو الحکیم الخبیر اور وہی ہے حکمت والا خبردار، وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم نے لی ابھی واسطے اپنے باپ سے، آزر سے، یعنی ان کے باپ کا نام آزر تھا، اتتخذو کیا تم بناتے ہو، اصنامن بتوں کو، آلہہ معبود، یعنی ان کے باپ کو وہ جو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ نجوم پرست تھی، وہ ستارہ پرست تھی، لیکن وہ بتوں کو بھی مانتی تھی، تو جو ان کے والد آزر تھے وہ بت تراشا کرتے تھے، انی اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی بے شک میں اراکا میں دیکھتا ہوں، وقومکا اور اراکا میں دیکھتا ہوں تجھ کو، وقومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم نے دکھائے ابراہیم کو، ملکوت السماواتی باتیں راز کی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَلِيَكُونَ تاکہ ہو جائے، من الموقنین وہ یقین کرنے والوں میں سے، فلما پس البتہ جو جنہ چھا گیا، علیہ اللیل اس کے اوپر رات، یعنی جب رات آ گئی، رآ کوکبا تو دیکھا ایک تارا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب رات ہوئی وہ تو اپنے والد کو کہہ رہے تھے، لیکن جب رات ہوئی نا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تارا ہے، اب اللہ کی تلاش دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک تارا ہے، کالا کہا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما پس البتہ جو افلا چھپ گیا، کالا کہا یعنی ڈوب گیا وہ، کالا کہا لا احب العافلین نہیں پسند کرتا میں ڈوب جانے والوں کو، لیکن
اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو رب ڈوب جائے یا ختم ہو جائے وہ تو رب نہیں رہا نا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ جو غائب ہو جائیں، جو ڈوب جائیں، وہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما پس البتہ جب رأى القمر دیکھا انہوں نے چاند کو بازغاً چمکتا ہوا یعنی خوب چمک رہا تھا، قالا کہا ھذا ربی یہ ہے میرا رب. فلما پس البتہ جو افلا غائب ہو گیا، قالا کہنے لگے لئن لم اگر نہیں یہدینی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے، لأکونن البتہ میں ہو جاؤں گا من القوم الضالین قوم ظالم سے. یعنی اب پہلے تو انہوں نے کہا کہ تارا دیکھا، جب تارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا مجھے تو ڈوبنے والی چیزیں پسند نہیں ہیں. جب چاند کو دیکھا کہ یہ چمک رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. دوسری چیز دیکھی تھی انہوں نے، یہ جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں پسند نہیں کرتا، مجھے ہدایت نہیں دی اللہ تعالی نے اگر اپنے سیدھے راستے کی تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اب تیسری چیز دیکھی انہوں نے، فلما پس البتہ جو رأى الشمس دیکھا انہوں نے سورج کو بازغۃً خوب چمکتا ہوا، قالا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ھذا ربی یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر یہ ہے بہت بڑا. آپ کو پتہ ہے نا سورج بہت بڑا ہے. فلما پس البتہ جو افلت غائب ہو گیا، قالا کہنے لگے یا ڈوب گیا، قالا کہنے لگے یا قومی اے میرے قوم انی بے شک میں بریء مما میں بری ذمہ ہوا جو کچھ تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو. انی بے شک میں وجہتو میں نے اپنا چہرہ کیا، وجہیہ چہرہ اپنا، للذی واسطے وہ جو فطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، والارض حنیفہ یکسو ہو کر، وما اور نہیں انا میں من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. وحاجہ اور قومو اور جھگڑا کیا اس کی قوم نے. اچھا یہ جو ہم نے اس سے پہلے والی آیت پڑھی ہے آیت نمبر 79، 79 نمبر کی جو آیت ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ نماز کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم سیدھی عربی میں. اب دیکھو ہمیں ہمارا قرآن پاک کتنا خوبصورت ہے، ہمیں بتا رہا ہے نماز کے لیے نیت کیسے باندھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے. ہم ادھر ادھر کی جو نیتیں کرتے ہیں اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے بہتر ہے نا کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں تو اس میں ہمیں کتنی خوبصورت دعا ملتی ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، یہ اس طرح نیت کرنی چاہیے. وحاجہ اور جھگڑا کیا، قومہ اس کی قوم نے، قالا کہا اتحاجونی کیا تم جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدان اور البتہ ہدایت دی اس نے مجھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب ان کی قوم سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے. اور آگے کیا فرمایا، ولا اور نہیں اخاف میں ڈرتا، ماں جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو بھی اس کے ساتھ، الا مگر ان یشاء یہ کہ وہ چاہے، ربی رب میرا، شیئا کچھ بھی، وسیع اور وسعت والا ہے، ربی رب میرا، کل شیء علما ہر چیز پر قادر. افلا تتذکرون کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے، وکیف اور کیوں کر خاف میں ڈروں، ماں جو اشرک تم شریک ٹھہرائے جو شریک ٹھہرائے تم نے، ولا اور نہ تخافون تم ڈرتے ہو، انکم یہ کہ تم اشرک تم شریک ٹھہراؤ تم باللہ اللہ سے، معلم جو نہیں ینزل وہ نازل کیا یہی اس کے ساتھ، علیکم اوپر تمہارے، سلطانہ کوئی گواہ. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ پس کون دو گروہوں میں سے احق کو زیادہ حقدار ہے، بالامن یا امن کے ساتھ، ان یہ کہ کن تم ہو تم تعلمون تم جانتے. یعنی کون ہے جو امن کے ساتھ حق پر قائم رہے اگر تم سچے ہو. الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، ولم اور نہیں، یلبسو ملایا ایمانم اپنی قسموں کو، بظلم ظلم کے ساتھ، اولئک یہی لہم الامن واسطے ان سب کے امن، وہم مہتدون اور وہ سب ہدایت پر ہیں. وتلک اور یہ حجتنا دلیل یہ دلیل ہے ہماری، آتیناہا نشانی دی ہم نے ابراہیم کو، علی قومی اس کی قوم پر، نرفع ہم بلند کرتے، درجات درجے، من نشاء جس کو ہم چاہیں. ان بے شک ربک رب تیرا، حکیم حکمت والا، علیم جاننے والا. ووہبنا اور اسی طرح ہم نے بنایا لہو واسطے اس کے، اسحاق علیہ السلام کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو،
کلن ہدینا سارے کے سارے ہدایت پر تھے، ونوحن ہدینا. اچھا پہلے یہاں ایک بات کی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دو جو بیٹے دے تھے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسحاق علیہ السلام کو جو ہے ان کی بیٹے سے بھی نوازا تھا ان کو، اور دونوں ہی ہدایت پر تھے وہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی، اور یعقوب علیہ السلام بھی. ونوحن، اور دوسری بات کیا ہوئی، ونوحن ہدینا، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی ہم نے، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولادوں کو بھی، داود علیہ السلام، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، و ایوب اور ایوب علیہ السلام، و یوسف اور یوسف علیہ السلام، و ہارون و یوسف اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون اور ہارون علیہ السلام. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اچھا دیکھیں اب یہاں ہم نے پہلے اسحاق کا پڑھا، پھر حضرت یعقوب کا پڑھا، پھر نوح علیہ السلام کا پڑھا، پھر ان کے اولادوں کا پڑھا، پھر ہم نے اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا پڑھا، سلیمان علیہ السلام کا نام پڑھا، ایوب علیہ السلام کا نام پڑھا، یوسف علیہ السلام کا نام پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کا نام پڑھا، اور ہارون علیہ السلام کا نام پڑھا، کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے جو ہیں ہمارے وہ بندے ہیں جن کو ہم نے نیک اچھا بدلہ دینا ہے. و زکریا اور ذکریا علیہ السلام، و یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام. ذکریا علیہ السلام کون ہیں؟ وہ جنہوں نے حضرت بی مریم کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے تھے تو اپنے لیے اولاد کی دعا کی تھی، یہ وہ حضرت ذکریا علیہ السلام ہے. و یحییٰ اور یہ جو یحییٰ علیہ السلام لکھا ہوا ہے یہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں. و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جن پہ جن پہ انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. و الیاس اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین سارے کے سارے نیک امت میں سے تھے. و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و یسع اور یسع علیہ السلام، و یونس اور یونس علیہ السلام، و لوط اور لوط علیہ السلام. و کلن اور سارے فضلنا فضل کیا ہم نے، علی العالمین اوپر سارے جہان کے. و من اور سے آبائہم اپنے باپوں کے، و ذریاتہم اور ان کی اولادوں کے، و اخوانہم اور ان کے بھائیوں کے، وجتبیناہم اور چن لیا ہم نے ان سب کو، وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے ان سب کو، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ذالک یہ ہدی اللہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہی جس کو، من یشاء جس کو وہ چاہے، من عبادی اپنے بندوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کو ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو وہ ہدایت دینا چاہے. ولو اور اگر اشرکوا شریک ٹھہرے، لحبط البتہ ضائع ہو جائیں، لحبط عنہم ان سب سے، ما جو کانو تھے، یعملون وہ کرتے. اولئک الذین اور یہی ہیں وہ جو، آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان سب کو کتاب، والحکمہ اور شریعت یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں، والنبوہ اور نبوت. فإن پس یہ کہ یکفر وہ دور کرے، بہا اس کے ساتھ، ہؤلائی مکے والے یعنی یہی لوگ، فقط بس البتہ، وکلنا مقرر کر دیا ہم نے، بہا اس کے ساتھ، قومن ایک قوم کو، لیسو نہیں ہے، بہا اس کے ساتھ، بکافرین کفر کرنے والی. اولئک الذین یہی ہے وہ جو، ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، فبہداہ مقتدی پس ہدایت ہے ان سب کے لیے جو اس طریقے پر ہے. قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اسألکم میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجر کا، ان ہوا نہیں ہے یہ کہ وہ، الا مگر، ذکر للعابدین ذکر ہے واسطے، ان یہ کہ ہوا وہ، الا مگر ذکر ہے، للعالمین واسطے سارے جہان کا، یعنی سارے جہان کے لیے یہ ایک ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن پاک ایک نصیحت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا گیا اس میں، اس پوری آیت میں،
اس پوری آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبیوں کو حکمت دیتا ہے، کتاب دیتا ہے اور ان کو نبوت دیتا ہے، پھر یہ جو پھر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں ملی، یعنی جب آپ کو نبوت ملی تو کیا ہوا تھا کہ مکہ کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے آپ کے لیے مقرر کر دیے تھے کچھ لوگوں کو آپ پر مقرر کر دیا تھا، لیکن وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کفر نہیں کر سکتے تھے، دور نہیں کر سکے تھے آپ کو. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ہدایت یہ اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، یعنی ہدایت ہمیں کون دیتا ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے. اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ اسی کے طریقے پر عمل کیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کا کوئی اجر نہیں لیتا. یعنی یہ تو تمام نبیوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ جب اپنی قوم کو کوئی بات اللہ کی سکھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ذکر کرتے ہیں، ذکر ہے ان کا سارے جہان کے لیے، یعنی یہ جو نصیحت کرتے ہیں یہ سارے جہان کے لیے. وما قدر اللہ، اور نہیں قدر کی اللہ کی حق کا قدری، جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے. یعنی اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے. اس جب قالو کہنے لگے ماں نہیں انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، اللہ اوپر بشر میں من شیء کچھ بھی. قل کہہ دو من کون، انزل الکتاب الذی کون ہے وہ جو نازل کرے کتاب، وہ جو جاء آئی بھی اس کے ساتھ موسیٰ پر، نورن وہ تو روشنی تھی، یعنی وہ تو تورات تھی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی تھا، وہدن اور وہ ہدایت بھی تھی، للناس واسطے لوگوں کے، تجعلونہ تم بناتے ہو اس کو قراتویسا ورق ٹکڑے ٹکڑے، تبدونہا تم چھپاتے ہو اس کو، وتخفونا نہیں سوری تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفونا اور تم چھپاتے ہو اس کو، کثیرا بہت کچھ. یعنی جب ہم یہ دیکھیں تو کتنی سیدھی سی بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو کھولیں گے نہیں، جب ہم اسے پڑھیں گے نہیں، اس کے لفظی ترجمے کو نہیں جانے. اور میں آپ سے لفظی ترجمے کی طرف زور اس لیے دیتی ہوں کیونکہ ہم تو اجمی لوگ ہیں نا، عربی تو نہیں ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ قرآن پاک سمجھ آ جائے. اس لیے میں لفظی ترجمے کی طرف کہتی ہوں کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کے ترجمے کو نہیں پڑھیں گے ہر لفظ کے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کون سی چیزیں ہم پہ ظاہر کر رہا ہے، کون سی چیزیں چھپا رہا ہے. لیکن اب دیکھیں تو اگر ہم نے اس قرآن پاک کو طے کر کے اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دیا تو کیا ہم یہ سارا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ صرف تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھایا اور اس کو تھوڑا سا پڑھا جلدی سے، اور اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھا ان پڑھا کیا اور پھر اس کو اٹھا کے رکھ دیا، تو کیا اس طرح علم حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اب دیکھیں یہی بات تو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وَعُلِّمْتُمْ اور سکھایا تم کو، معلم جو نہیں، تعلمو تم جانتے، تم ولا آباؤکم اور نہ ہی تمہارے باپ دادا. یعنی اب جب ہم قرآن پاک کو کھولیں گے نہیں، اسے پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، تو کیا ہم ہدایت پا سکتے ہیں؟ کیا ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہوتی ہے نا، اس میں انسان کو جس وقت وہ اپنے اس ہدایت کے نور کی طرف بھیج دے تو یہی اس کی سب سے بڑی مہربانی ہوتی ہے. اور اللہ انسان کو اس طرف لاتا ہے، یہ انسان ہی ہے جو اپنے طرف آئی ہوئی ہدایت کو بالکل سنی انسنی کر دیتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس میں کسی کا بھی قصور نہیں، خود انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے. قل اللہ کہہ دو کہ اللہ تعالی، ثم پھر ذرہم چھوڑ دو ان کو، فی میں خوضہم ان کے کھیل میں، یلعبون وہ کھیلتے ہیں، یعنی وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنی آسائش میں چھوڑ دو. وہذا اور یہ کتاب ہے یعنی قرآن پاک، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن کیا خوبصورت بات کی کہ یہ تو برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے وہ جو بین یدیہ تمہارے سامنے ہے. اب یہاں جو لکھا ہے نا برکت والی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو کھولا
اور اس کی عربی پڑھی تو بس برکت ہوگی، نہیں، برکت یہ ہے کہ آپ اس کو کھولیں، اس کے لفظوں کو پڑھیں، سمجھیں، تو یہ برکت ہے کہ پھر آپ کا زندگی پہ اس کا اثر نظر آتا ہے، آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، آپ کو اچھا اچھا محسوس ہوتا ہے، تو یہ وہ برکت ہے۔ برکت تو ملتی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے سے برکت ملتی ہے، آپ رواں قرآن پڑھتے رہیں، لیکن اصل آپ کو کب سکون دل کو مکمل طور پہ ملتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسان بہت شدید پریشان ہو اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن جب وہ اس پہ غور کرتا ہے تو اسے اور زیادہ سکون ملتا ہے، دلی سکون جسے ہم کہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ مبارکن برکت والی ہے، مصدق الذی، وہ بیان کرتی ہے وہ جو بین یدیہ ان کے سامنے ہے، ولی تنذرا، اور چاہیے کہ ڈرائیں ام القری، بستی والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی مکہ والے اور جو آس پاس کی بستیاں ہیں، آپ ان سب لوگوں کو ڈرائیے، خوشخبری سنائیے تاکہ وہ دین کی طرف آئیں، والذین، اور وہ جو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالآخرۃ، آخرت پہ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، وہم، اور وہ سب، علی، اوپر، صلاتہم، اپنی نمازوں کے، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ ومن، اور کون، ازلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افطرا، بہتان لگائے، اللہ، اللہ پر، کذیبا، جھوٹا، او یا قالا، کہ اوہیا، وہی اتری ہے، الیہ، میری طرف، ولم، اور نہیں، یوہا، وہ اتری، وہ وہی ہوئی، الیہ، اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی، ومن، اور جو، اور کون، قالا، کہے، سأنزل، ضرور میں نازل کروں گا، مثل، مثال، ما، جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا، جو چیز اللہ نازل کر سکتا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی نظر آتی ہے، جبکہ انسان اگر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے تو وہ خوبصورت تو ہوتی ہے، لیکن اس پہ کہیں نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، بہترین مخلوق پیدا کرنے والا ہے۔ مثل ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، ولو، اور اگر، تو دیکھے، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، فی، میں، غمرات الموتی، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطو، بڑھا رہے ہوتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، اخرجو، نکالتے ہیں، انفسکم، ان کی جانوں کو، الیوم، آج کے دن، اب وہ، تجزون، تم کو جزا ملے گی، عذاب الہونی، عذاب ذلت کا، بما کنتم، ساتھ جو تم تھے، تقولون، تم کہتے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، ناحق، وکنتم، اور تھے تم، ان سے، آیاتی، اپنی آیات سے، تستکبرون، تم تکبر کرنے والے۔ یعنی اب یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے، تو انسان کہتا ہے نا کہ وہ خود ہی مر گیا یا خود ہی بس 100 سال تک زندہ رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو جو فرشتے آتے ہیں وہ کفار کی جو روح ہے وہ اتنی سختی سے نکالتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے نا خود ان کے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اب نکالو اپنی جانوں کو خود، آج کے دن عذاب ہے، تو وہ نہ، وہ مر نہیں رہے ہوتے، ان کو سانس پورا نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ اٹکل میں ہوتے ہیں، ان کا سانس اٹک رہا ہوتا ہے لیکن نکلتا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، ذلت کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور یہ کیوں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر ناحق بولتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، یعنی اس کی آیات کو چھوڑتے تھے، ان سے انکار کرتے تھے، یعنی تقولون، تم کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، غیر حق، کی ناحق، وکنتم، اور ہو تم، ان سے، آیاتی، اس کی نشانیوں سے، تستکبرون، تم تکبر کرنے والے، تم انکار کرنے والے، وَلَقَدْ، اور البتہ جب، جئتمونا، آئے ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، کما، جیسا کہ، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرۃ، پہلی بار، وَتَرَکْتُم، اور تم چھوڑتے ہو، ما، جو، خولناکم، جو دیا تھا، وراء، پیچھے، ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے، یعنی اللہ کے کلام کو چھپاتے ہو، اور لوگوں تک اس کو پہنچنے نہیں دیتے۔ اب آگے، وما، اور نہیں، ترا، اور وما، اور جو، نرا، ہم دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفاعکم الذین، شفاعت کرتے وہ جو، زعمتم، گمان کرتے ہو تم، انہم، یہ کہ وہ سب، فیکم، تم میں، شرکاء، شریک ہیں، لقد، البتہ، تقطع، کاٹ دیا، بینکم، درمیان تمہارے، بینکم، درمیان تمہارے، وضل، اور گمراہ ہوا، انکم، تم سے، ما، جو، کنتم، تھے تم، تزعمون، تم گمان کرتے۔ آگے بہت ہی خوبصورت آیات آ رہی ہیں جو توحید کی دلیل ہیں
کیسے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوا پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی اور وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ، فانا پس کیوں کر تؤفکون تم بہکے جاتے ہو، فالق الاصباح پیدا کرنے والا ہے یا پھاڑنے والا ہے صبح کو، وجعل اللیل سکنا اور بنایا رات تمہارے لیے سکون کے لیے، والشمس والقمر حسبانا اور سکون ہے، وجعل اللیل سکنا اور بنایا اس نے رات کو سکون کے لیے، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسبانا وہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز زبردست کا، علیم جاننے والے کا، وہو الذی اور وہی ہے وہ جو جعل بنایا لکم النجوم واسطے تمہارے ستارے، لتہتدوا تاکہ تم ہدایت پاؤ، بہا اس کے ساتھ، فی ظلمات اندھیرے میں، ظلمات البری خشکی میں جو اندھیرے آتے ہیں ان سے، والبحری اور دریا کے اندھیروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ جو ستارے رات کو نظر آتے ہیں نا تو یہ تمہیں راہ دکھاتے ہیں، جب اندھیری راتیں ہوتی ہیں تو پھر خشکی پہ بھی اور سمندر میں بھی تمہیں جو ہے نا صرف راہ دکھانے والی یہی جو اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہوئے ہیں، قد البتہ فصلنا بیان کیا ہم نے آیات اپنی نشانی لقوم واسطے اس قوم کے یعلمون وہ جانے، وہو الذی اور وہی ہے وہ جو انشأکم پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک نفس واحدہ سے، فمستقر پس رحم میں، ومستودع اور قبر میں، دونوں جگہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی یہاں فمستقر سے مراد دنیا کا ٹھکانہ بھی ہے اور ماں کا رحم بھی ہے، اور ومستودع کا مطلب ہوتا ہے قبر کا ٹھکانہ، قد البتہ فصلنا بیان کیا ہم نے فصلنا الآیات بیان کی ہم نے نشانیاں لقوم واسطے اس قوم کے یفقہون وہ سمجھیں، وہو الذی اور وہی ہے وہ ذات جو انزل نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پس نکالا ہم نے بھی اس کے ساتھ نباتا پیداوار، فی کل شیء ہر چیز کی، فاخرجنا پس نکالا ہم نے منہ اس کے ساتھ خضرا سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے، فاخرجنا پس نکالا ہم نے منہ اس کے ساتھ خضرا سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبن دانے، متراکبہ تہ در تہ یعنی ایک کے اوپر ایک، جیسے کہ وہ مکئی کا سٹا کہہ لیں یا بھٹا کہہ لیں، اس کے اوپر دانے دیکھیں تو کتنے زیادہ لگے ہوتے ہیں، ومن النخل اور کھجوروں میں، من طلعها خوشے اس کے، یعنی جو اس کی نکلنے کی جگہ ہے جہاں سے کھجوریں نکلتی ہیں، قنوان گچھے میں ہیں، دانیتن جھکے ہوئے ہیں، وجنات اور باغات میں، آناب من آنابن انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے درخت، والرمانہ اور انار کے درخت، مشتبہم یکساں ہیں، وغیرہ متشابہ اور غیر یکساں ہیں، انظروا دیکھو تو، الی طرف ثمرہ اپنے پھلوں کی، اذا جب ہمارا پھل دیتے ہیں، وینعہ تو وہ پکتے ہیں، ان بے شک فی میں ذالکم یہ آیات البتہ نشانی ہے، لقوم واسطے اس قوم کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں، وجعلوا اور بناتے ہیں، للہ واسطے اللہ کے، شرکاء شریک، کس کو شریک ٹھہراتے؟ شرکاء الجن جنوں کو شریک ٹھہراتے، وخلقہم اور پیدا کیا ان سب کو، وخرقوا اور تراشتے ہیں، لہو اس کے ساتھ، بنینا بیٹے، وبناتم اور بیٹیاں، بغیر علم ناحق، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، عما جو کچھ یصفون وہ بناتے ہیں، بدیع السماوات والارض نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، انام کیوں کر، یکون وہ ہو، لہو واسطے اس کے، ولدم اولاد، ولم اور نہیں، یکن لہو وہ ہو، تو ہو اس کے لیے، صاحبہ کوئی بیوی، وخلق اور پیدا کیا، کل ہر ایک شیء چیز کو، وہوا اور وہ، بکل ہر چیز کی،
ہر ایک شے ان چیز کے علیم جاننے والا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، خالق پیدا کرنے والا، کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ پس بندگی کرو اس کی، وہو علی کل شیء وکیل اور وہی ہے اوپر ہر چیز کے نگران. لا تدرکہ الابصار، نہیں احاطہ کرتی تمہاری آنکھیں، وہو یدرک الابصار اور احاطہ کرتی ہیں اس کی آنکھیں، وہو اللطیف الخبیر اور وہی ہے باریک بین خبردار. قد البتہ جاءکم آئے تمہارے پاس بصائر نشانیاں، من ربکم رب تمہارے کی طرف سے، فمن پس جو ابصر بصیرت جو پالے جو نصیحت کو پالے، فلی نفسی اس کے لیے، اس کے اپنے نفس کے لیے ہے جو اس نے پایا، ومن عمی اور جو اندھر ہے، فعلیہ پس اس پر، وما اور نہیں، انا میں، علیکم اوپر تمہارے، بحفیظ کوئی نگران. وکذالک اسی طرح، نصرف الآیات ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، ولی قوم اور اس واسطے اس قوم کے، درستہ جس نے پڑھ لیا، ولی نبینہ اور واضح کر دیا ہم نے اس کو، ولی قوم واسطے اس قوم کے، یعلمون جو وہ چاہے، اتبی پیروی کرو، ما جو اوحی وہی کیا، الیک آپ کی طرف، میں ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وعارض اور راستیہ ان المشرکین اوپر مشرکین سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ، ما نہیں اشرکو شریک ٹھہراتے، وما جعلنا کا اور نہیں بنایا ہم نے تجھ کو، علیہم اوپر ان کے، حفیظ و نگہبان، وما اور نہیں، آنتا تو علیہم اوپر ان سب کے، بوکیل کارساز، ولا اور نہیں تسب الذین تم برا بھلا کہو وہ جو، یدعونا وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فیسب اللہ پس وہ برا کہیں گے اللہ کو، عدوم دشمنی میں، بغیر علم بغیر علم کے، کذالک اسی طرح، زینا خوشنما بنا دیا ہم نے، لکل ہر ایک شیء امتن جماعت کے، اعمال ان کے، ثم پھر الی طرف، ربہم رب ان سب کے، مرجعہم تم کو لوٹ کر جانا ہے، فینبئہم پس وہ جتلا دے گا تم ان سب کو، بما ساتھ جو کانو تھے، یا عملون وہ کرتے، واقسموا اور قسمیں کھاتے، باللہ اللہ کی، جہد ایمان قسمیں بھی کیسی کھاتے، پکی قسمیں، لئن جاءتہم اگر آئے ان سب کے پاس، آیت نشانی، لیؤمنن البتہ ایمان لے آتے، بہا اس کے ساتھ، قل کہہ دو، انما بے شک جو، انما الآیات بے شک جو نشانیاں ہیں، عند اللہ اللہ کے پاس، وما اور نہیں، یشعرکم وہ دھوکے میں آئیں گے. وَأَقْسَمُوا اور قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہدہ پکی، ایمانی قسمیں بھی، لئن اگر، جاءتہم آئے ان سب کے پاس، آیت نشان، لیؤمنن البتہ وہ ایمان لے آئیں گے، بہا اس کا، قل کہہ دو، انما الآیات بے شک جو نشانیاں ہیں، عند اللہ اللہ کے پاس سے، وما یشعرکم اور نہیں وہ شعور رکھتے اس کا، وہ نہیں جانتے، اور وہ کیا جانتے، وہ تو جان ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاس ہے ساری، انہا یہ کہ وہ، اذا جب جاءت آئے، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں، کیونکہ ہم پچھلی قوموں کا حال دیکھ چکے ہیں، ہم اس قرآن پاک میں پڑھتے رہتے ہیں کہ پچھلی قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام جو ہیں وہ نشانیاں دیں ان کو، لیکن وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. وَنُقَلِّبُ اور ہم الٹ دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں، كَمَا لَمْ گویا کہ نہیں، یؤمن وہ ایمان لانے والے بھی اس کے ساتھ، اول مرۃ پہلی مرتبہ بھی، وَنَذَرُهُمْ اور چھوڑ دیا ان سب کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بہکے جاتے ہیں. اچھا یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ قرآن پاک میں کہیں ہمیں ڈر سنانے والی آیات ملتی ہیں، کہیں ہمیں خوشخبری والی آیات ملتی ہیں. یہ ساری آیات کی ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے. جب ہم اسے پڑھیں گے تو رجوع کریں گے نا، جب پڑھیں گے نہیں تو رجوع کیسے کریں گے؟ اس لیے قرآن کا پڑھنا بے حد ضروری ہے. ولو اور اگر
اننا یہ کہ اننا یہ کہ وہ ہم نزلنا نازل کرتے ہم الیہم انہی کی طرف الیہم الملائکۃ ان کی طرف فرشتے وکلمہم الموتى اور کلام کرتے مردہ سے وحشرنا اور جمع کرتے علیہم ان سب کو کل شیء ہر چیز کے قبولاً سامنے ما کانوا نہیں تھے لیؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لاتے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ وہ چاہے اللہ ولکن اور لیکن اکثر ان سب میں سے یجہلون جاہل ہیں. آخر کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب گائے ذبح کروائی تھی تو اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول پہ رکھا تھا تو اس نے اٹھ کے نام بتا دیا تھا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, کوڑھی کے مرض کو بھی زندہ ٹھیک کر دیتے تھے, اور جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کو بھی ٹھیک کرتے تھے. تو لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر لیکن ایمان کون لاتا ہے؟ جس کو وہ چاہے, جنہیں وہ چاہے. لیکن آگے اللہ مگر ان یشاء اللہ یہ کہ وہ چاہے اللہ ولکن اور لیکن اکثر ان سب میں سے یجہلون وہ جو ہے نا شعور نہیں رکھتے. وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکل ہر ایک نبی کے لیے عدوً دشمن شیاطین الانس کا مطلب ہوتا ہے شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں, والجنی اور جو جنوں میں سے ہوتے ہیں, یوہا وہ وحی کی جاتی ہے, یوہا وہ وحی کیے جاتے ہیں, بعضهم بعض ان سب کے الہ طرف بعض کے, زخرف القولی سونا چڑھی باتیں, غرورا جو دھوکے میں ڈالتی ہیں. یعنی کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر نبی کے ساتھ بھی شیطان انس اور شیطان جن یعنی انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, اور بعض جو ہے وہ بعض کو باتیں بتاتے ہیں, لیکن وہ سب کے سب ایسی ہوتی ہیں جیسے سونا چڑھی ہوئی, یعنی کہ دھوکے والی باتیں بتاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہے ربک رب تیرا مَا فَعَلُوا نہیں وہ کرتے اس کو, فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دیں ان کو, وَمَا يَفْتَرُونَ اور وہ بہتان بازی کرتے ہیں, اور جو وہ بہتان بازی کرتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ اور اگر مائل ہو الیہ اس کی طرف, أَفْئِدَةُ الَّذِينَ دل ان لوگوں کے وہ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرت آخرت پہ, وَلِيَرْضَوْهُ اور چاہیے کہ وہ پسند کرے, وَلِيَقْتَرِفُوا اور چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں یا برے کام کریں, ماہم مختلفون جو کہ برے کام کرتے ہی رہتے ہیں. افغیر اللہ کیا پس اللہ تعالیٰ کے سوا ابغی تم تلاش کرتے ہو حکمن کوئی حکم, وہو الذی اور وہی ہے وہ ذات جو انزل نازل کیا الیکم الکتاب طرف تمہارے کتاب, مفصلہ تفصیل کے ساتھ, والذین اور وہ جو آتیناہم الکتاب دی ہم نے کتاب, یعلمون وہ جانتے ہیں, انہو یہ کہ وہ منزل نازل کی گئی ہے, من ربک تیرے رب کی طرف سے, بالحق حق کے ساتھ, فلا پس نہیں تکونن تم ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے. یعنی یہ قرآن پاک اور اس سے پہلے اتری ہوئی ساری کتابیں, آسمانی کتابیں اور جو صحائف اترے تھے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے تھے. فتمت اور پوری کی کلمت بات کو رب کا تیرے رب نے صدقاً سچائی کے ساتھ, وعدلا اور انصاف کے ساتھ, لا مبدل لکلماتی نہیں بدلنے والا اس کے کلام کو یا اس کی باتوں کو, وہو السمیع العلیم اور وہی ہے سننے والا جاننے والا. وَإِن تُطِعْ اور یہ کہ تم مانے اکثر من فی الارض جو کچھ زمین میں ہے, یضلوا کا وہ گمراہ کر دے تجھ کو, سبیل اللہ سیدھے راستے سے, یتبعون نہیں وہ یہ کہ وہ پیروی کرتے, الا الظن مگر صرف گمان کی, الا وانہم اور الا یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے, الا الظن مگر گمان کی, اور وانہم اور یہ کہ وہ سب الا مگر یخرصون وہ جو ہے وہ اٹکل میں ہے, انا بے شک رب کا رب تیرا ہوا وہ عالم جانتا ہے, من یضل جو جس کو وہ گمراہ کرے, عن سبیل راستے سے, وہو عالم اور وہ جانتا ہے, بالمہتدین ہدایت یافتہ کو. فکلوا بس کھاؤ, مما جو کچھ ذکر اسم اللہ جن پر ذکر کیا جائے اللہ کا علیہ اوپر اس کے, ان کنتم یہ کہ ہو تم آیات ہی اس کی نشانیوں کے ساتھ مؤمنین ایمان لانے والے. وما لکم اور کیا ہے تم کو اللہ یہ کہ نہیں تاکلوا تم کھاتے, مما جو کچھ ذکر اسم اللہ جن پر ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا علیہ اوپر اس کے, قد البتہ فصل
کاٹ دیا، لکم واسطے تمہارے، ما جو حرم حرام کیا، علیکم اوپر تمہارے، الا مگر، مستور تم لاچاری کی صورت میں، الیہ جو اس کی طرف سے، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرا بہت سے، لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم اور بغیر علم کے، ان بے شک ربک رب تیرا ہوا وہ عالم جانتا ہے، بالمعتدین جو حد سے گزر جاتے ہیں، جو بڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، زیادتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وزر اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہر گناہوں کو، وباطنا اور جو باطنی گناہ، ان الذین بے شک وہ جو یکسبون وہ کماتے ہیں، یکسبون الاسم جو کماتے ہیں گناہ، یعنی جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون ضرور وہ بدلہ دے گا، بما ساتھ جو کانو تھے، یقترفون وہ کرتے، ولا اور نہیں، تاکلو تم کھاؤ، بما جو کچھ، لم نہیں، یذکر اسم اللہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور ہم نے یہ حلال کھانوں میں پڑھا تھا نا کہ وہ چیز حلال نہیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے نام کا ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اور مت کھاؤ جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، پچھلی صورت میں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، اسی لیے یہاں اب میرا خیال ہے کہ مزید نہیں بتا سکتی، بلا اور نہیں، تاکلو تم کھاؤ، مما جو کچھ، لم نہیں، یذکر اسم اللہ وہ ذکر کرتے جس پر اللہ کا، علیہ اوپر اس کے، یعنی جو اللہ کے نام کے سوا جو ذبیحے ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لفسق البتہ گناہ ہے، فسق ہے، فساد ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین، لَیُوحُونَ البتہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، اِلیٰ طرف، اولیائہم اپنے دوستوں کے لیے، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم ان کی پیروی کرو، اِنَّکُمْ بے شک تم، لَمُشْرِكُونَ البتہ شرک کرو گے، او امن کیا اور جو کانا ہے میتن مردہ، فاحییناہ پس زندہ کیا ہم نے اس کو، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لہو واسطے اس کے، نور یمشی وہ چلتا ہے بھی اس کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، کمم جیسے گویا کہ جو مثل اس کی، فی الظلماتی اندھیروں میں، لیس نہیں، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے۔ اچھا، یہاں ہمارے پاس اس آیت مبارکہ میں جو یہ لکھا ہے نا، اوا من کانا میتن، تو اس سے مراد ہے کافر، یعنی کیا وہ جو کافر ہے، فاحییناہ اور پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی وہ مسلمان ہو گیا، وجعلنا لہو نورن اور یہاں نور سے مراد قرآن پاک ہے، اور بنایا ہم نے اس کے لیے قرآن پاک، یعنی اس کے لیے جو قرآن پاک اس کو دیا ہے وہ اس قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، یمشی کا مطلب ہے چلتا ہے، عمل کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، فی الناسی لوگوں میں، یعنی عمل کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، پڑھے گا ترجمے سے، اور جب اسے پڑھے گا تبھی تو عمل کرے گا نا، فی الناسی لوگوں میں، کمن گویا کہ وہ مثل اس کے برابر ہو سکتا ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، لیس نہیں ہے، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، یعنی کافر اور مسلمان دونوں برابر نہیں ہوتے، کذالک اسی طرح، زینا خوشنما بنا دے، للکافرین واسطے کافروں کے، ما جو کانو تھے، یعملون وہ کرتے، وکذالک اور اسی طرح، جعلنا بنایا ہم نے، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابرہ اس کے بڑوں کو، اس کے سرداروں کو، مجرمیہا جرم کرنے والے، لیمکروا تاکہ وہ مکر کریں، فیہا اس میں، وما یمکرون اور نہیں وہ مکر کرتے، الا مگر، بانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی اللہ تعالی ہر بستی میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جرم کرنے والے ہوتے ہیں، مکر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ یہ جرم کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، وَإِذَا اور جب جاءتہم آئے ان سب کے پاس، آیت نشانی، قالوا کہتے ہیں، لن نؤمنا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا ہمیں دے، مثلا برابر اس کے، ما جو اوتیا دیا گیا، رسول اللہ بھیجے ہوئے کو اللہ کی طرف سے، یعنی جو ہم تو اس چیز پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یا جب تک کہ ہم پہ بھی وہی نشانیاں نہ آ جائیں جو رسولوں کے آئی ہے، جو اللہ کے نبیوں پہ آئی ہے، اللہ عالم جانتا ہے، حیث جہاں کہیں یجعل وہ بنائے، رسالت اپنی پیغمبری کو، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جب سارے انبیاء کرام جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تھے، لیکن اللہ نے چاہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی آئے،
تو یہ تو اللہ کی کرنی ہے نا، اس میں بندوں کا تو کوئی کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ اترا سکتے ہیں کہ وہ تمام نبیوں ہی کی اولاد آ سکتی ہے۔ اللہ تو جس انسان سے چاہے جو چاہے وہ کام لے سکتا ہے۔ سیصیب الذین، ان قریب پڑ جائیں گے وہ جو اجرموا جرم کرتے ہیں، صغار ذلت میں، عند اللہ اللہ کے پاس، وعذاب اور عذاب شدید سخت ہے، بما ساتھ جو کانوا تھے یمکرون وہ مکر کرتے۔ فمن یرید اللہ، اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ اہل ایمان جو ہے اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے، دیکھیں، فمن یرید اللہ، پس جو وہ چاہے اللہ تعالیٰ، این یہدیہ، یہ کہ وہ اس کو ہدایت دے دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی سینہ اسلام کی طرف کھول دے، آمین ثم آمین۔ ومن یرید، اور جو وہ چاہے، این یضلہ، یہ کہ وہ گمراہ کرے اسے، یجعل، بنا دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، ضیقاً، تنگ، یعنی اسے نیکی سمجھ ہی نہیں آتی، حرجن، بند ہونے والا ہے، کانما، گویا کہ وہ یصعد، چڑھا جا رہا ہے، فی السماء، آسمان میں، کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ، وہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، رجسن، گندگی کو، علی الذین، اوپر وہ جو لا یؤمنون، نہیں مان لاتے، وھذا صراط ربک مستقیما، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا۔ قرآن پاک پڑھا تو سمجھا کہ اللہ نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہوا ہے اس میں، اور ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ بالکل سیدھا اللہ کی طرف جائے گا۔ قد البتہ فصلنا الآیات، بیان کی ہم نے نشانیاں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یذکرون، وہ نصیحت پکڑیں۔ اب اس لفظ میں دیکھیں تو اس کو ہم نے یذکرون ایسے نہیں پڑھنا، یذکرون، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، جو کہ اس کے ادا کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہم امام حفظ کے تحت یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں انہی طریقے سے، صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ زبر، زیر پیش، جزم، شد، یہ سب ہمارے لیے لگے ہیں تاکہ ہم ان کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ لہم، واسطے ان سب کے، دار السلامی، گھر ہے سلامتی کا، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، وہو، وہ ولیہم، دوست ہے ان سب کا، بما کانوا، ساتھ جو یعملون وہ کرتے، وہ یوم، اس دن، یحشرہم، وہ جمع کرے گا ان سب کو، جمیعاً، سارے کے سارے کو، یا معشر الجن، اے جماعت جن، قد استکثرتم، البتہ فائدہ اٹھایا تم نے، من الانس، انسانوں سے، وقالا، اور کہا، اولیاؤہم، ساتھی ان سب کے، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع، اے رب ہمارے فائدہ اٹھایا، بعضنا، بعض ہمارے نے، بعض بعض سے، وبلغنا، اور پہنچایا ہم نے، اجلنا الذی، مقرر وہ جو، اجلتا جو مقرر تھا، لنا واسطے ہمارے، قال النار، کہا جائے گا آگ، مسواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، الا، مگر، ما شاء، جس کو چاہے اللہ، ما شاء اللہ، جس کو چاہے اللہ، ان ربک، بے شک رب تیرا، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، علم والا ہے، وکذالک، اسی طرح، نولی، ہم پھیرتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض سے، بما کانوا، ساتھ جو، یکسبون وہ کرتے تھے، یا معشر الجن، اے گروہ جن، والانس، اور اے انسانوں اور جنوں کو گروہ، علم، کیا نہیں، یاتیکم، وہ آئی تمہارے پاس، رسول ہمارے، منکم، تم میں سے، یقصون، وہ بیان کرتے تھے، علیکم، اوپر تمہارے، آیاتی، ہماری نشانیاں، یعنی وہ پڑھتے تھے تمہارے اوپر ہماری آیات کو، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ ڈراتے تھے تم کو، لقاء، اس ملاقات سے، یومکم، اس دن کی، ہذا، یہ، یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے بھی تھے تاکہ تم نیک کام کرو۔ قالو، کہتے ہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اللہ، اوپر، انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر، ہم اپنی جانوں پر گواہ ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ہمیں دھوکے کی زندگی میں رکھا دنیا کی زندگی نے، وشہیدوا، اور ہم گواہ ہیں، اللہ، اوپر، انفسہم، اپنے آپ پر، انہم، یہ کہ وہ سب، کانوا تھے، کافرین، کفر کرنے والے، ذالک، یہ، علم، یہ کہ نہیں، یکن، وہ ہو، رب کا، رب تیرا، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستی کو، بھی ظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا، اور اس کے رہنے والے، غافلون، ولکل، اور واسطے ہر ایک کے درجات، درجے ہیں، مما، جو کچھ، عملو، کمایا، عمل کیا، وما ربک، اور نہیں ہے رب تیرا، بغافل، ساتھ غفلت کے، اما، جو کچھ، یعملون وہ کرتے، وربک الغنی، اور رب ہے تیرا غنی، ذو الرحمہ، وہ صاحب رحمت ہے۔ اب دیکھیں یہاں لفظ لکھا ہوا ہے ذو الرحمہ، اب اس کو ذو الرحمہ یا زبر رحمہ ایسے نہیں پڑھنا، ذو الرحمہ کر کے پڑھنا ہے اسے،
ان یشا یہ کہ وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم کو ویستخلف اور چھوڑ دے من بعدکم تمہارے بعد ما یشاء جس کو وہ چاہے کما جیسے کہ انشأکم بنایا تم کو من ذریتی سات اولاد سے قوم کے آخرین دوسری ان بے شک ما جو توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لآت البتہ آنے والا ہے یعنی قیامت کا وعدہ پورا ہونے والا ہے وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے قل کہہ دو یا قوم اعملوا اے میری قوم عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر انی عامل میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں فسوف تعلمون پس ضرور تم جان جاؤ گے ما تکون کہ کون ہے کون ہو لہو واسطے اس کے عاقبت الدار انجام آخرت کا گھر انہو بے شک اس کو لا نہیں یفلح وہ فلاح پاتے الظالمون ظالم لوگ یعنی آخرت کا جو انجام کے لحاظ سے جو اچھا گھر ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے وہ جعلوا اور بناتے ہیں مسلمانوں سے مراد ہے ایمان والوں سے جو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور جو آخرت کے دن پر اور ان سب پہ جب ایمان لائے گا یعنی کہ وہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والبعث بعد الموت اور دوبارہ اٹھنے پر بھی یعنی یوم آخرت پہ ایمان لائے گا تو پھر اس کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے لیکن فلاح نہیں پاتے ظالم لوگ وجعلوا اور بنایا للہ واسطے اللہ کے مما جو کچھ ذرا چھوڑا من الحرث کھیتی میں سے پہلی بات کیا بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو کچھ چھوڑا کھیتی میں سے والانعام اور چوپایوں میں سے نصیباً حصہ فقالوا پھر کہتے ہیں ھذا للہ یہ ہے اللہ کے لیے بزعمہم ان کے خیال کے مطابق وہذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کا ہے فما پس نہیں کانا ہے لشرکائہم واسطے ان کے شریکوں کو فلا پس نہیں یصل وہ پہنچتا الی اللہ اللہ کی طرف وما کانا اور جو ہے للہ واسطے اللہ کے فہوا پس وہ یصل پہنچتا ہے الی شرکائہم ان کے شریکوں کے یعنی اگر ان کے شریکوں کا حصہ کم ہو جائے تو وہ اللہ کے حصے میں سے نکال کے شریکوں کو دے دیتے ہیں ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ حکم فیصلہ کرتے ہیں وکذالک اسی طرح زینا خوشنما بنا دیا لکثیر بہت سو کو من مشرکین میں سے قتل اولادہم قتل کرنا اولاد کا شرکاؤہم شریک ہیں وہ سب لیردوہم تاکہ ہلاک کر دیں ان سب کو ولیلبسوا اور ملا دے علیہم اوپر ان کے دینہم ان کے دین کو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اسی طرح خوشنما بنا دیے یعنی وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ اور اسی طرح خوشنما بنا دیا بہت سو کو مشرکین میں سے کہ قتل کرتے تھے وہ اپنی اولاد کو اور وہ شریک ٹھہراتے تھے وہ سب اور تاکہ ہلاک کرے ان کو اور وہ ملاتے تھے ان سب کو اپنے دین میں یعنی کتنی بڑی بات کہ وہ اپنے شریکوں کے لیے اپنے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے نا ملاتے تھے اس کو یہ دین کا حصہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ مَا فَعَلُوهُ نہیں وہ کرتے اس کو فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دو وَمَا يَفْتَرُونَ جو وہ بہتان بازی کرتے ہیں وقالوا کہتے ہیں هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ یہ چوپائے وحرث اور یہ کھیتیاں ہجر ممنوع ہے لا یطعمها نہیں وہ کھائیں گے اس کو الا مگر من نشاء جس کو وہ چاہے بزعمہم اپنے گمان کے مطابق وانعام اور چوپائے حرمت حرام ہے ظہورها ان کی پیٹھے وانعام اور چوپائے لا یذکرون اسم اللہ نہیں ذکر کیا ان پر اللہ کا علیہ افتراء اوپر اس کے بہتان باندھتے ہیں اس کے اوپر سیجزیہم ضرور وہ سب بدلہ پائیں گے بما کانوا بوجہ جو تھے یفترون وہ کرتے وقالوا کہتے ہیں ما فی بطونی جو کچھ پیٹوں میں حاضر انعام ان چوپایوں کے خالصتاً وہ خالص ہے لذکورنا ان کے مردوں کے لیے یعنی جو ان کے پیٹ میں ہے اگر وہ زندہ ہوگا تو اس کے مرد کھائیں گے ومحرم اور وہ حرام ہے علی ازواجنا ان کی عورتوں پر وَإِن يَكُنْ اور یہ کہ وہ ہو میتۃ مردہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو جائے زندہ پیدا ہو تو وہ اور اس کو وہ ذبح کر کے خود کھا لیں گے لیکن اگر بچہ مردہ پیدا ہو جانوروں کا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو پھر اس میں سب شریک ہو جاتے ہیں یعنی پھر اس میں عورتیں کھا سکتی ہیں سیجزیہم ضرور بدلہ دیں گے ہم ان سب کو وصفہم اور ان کی باتوں کو یعنی ان سے ان پر
ان کی باتوں پر ان کو بدلہ ملے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو شرک کرتے ہیں تو وہ شرک کہاں تک کرتے ہیں کہ اگر چیز اچھی، یعنی جانوروں نے بچے دے دیے صحت مند تندرست تو وہ سارے مرد کھائیں گے، تو اس طرح عورتوں کی بے عزتی ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں، ہم نے جب سے قرآن پاک پڑھا اس میں یہی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا مقام دیے، اس کو مہر دیا، اس کو اس کے لیے وصیت رکھی اور اس کا حصہ رکھا اس کی جائیداد میں، چاہے وہ ماں باپ کی ہو چاہے وہ شوہر کی ہو، جائیداد میں حصہ رکھا. پھر اس کو جو ہے رتبہ دیا، پھر اس کے لیے بہت ساری جو ہے نا آسانیاں پیدا کی. لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ کتنا برا کام کرتے تھے. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. قد البتہ خسر الذین، خسارہ پایا ان لوگوں نے وہ جو قتل کرتے تھے اولادہم اپنی اولاد کو صفان نادانی میں، بغیر علم بغیر علم کے، وحرم اور حرام کرتے تھے ما رزقہم اللہ، جو رزق دیا اللہ کو نے ان سب کو افتراء جھوٹ کے ساتھ اللہ اللہ کے اوپر. قد البتہ ذلوا گمراہ ہوا ما، اور نہیں کانو تھے مہتدین وہ ہدایت پانے والے. وہو الذی، اور وہی ہے وہ ذات انشأ پیدا کیا جنات باغات کو، معروشات جو بیلوں پر چڑھے ہوئے ہیں، یعنی چڑھائے جانے والی جو بیلیں ہیں، وغیرہ معروشات اور بغیر چڑھی ہوئی بیلیں، والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتیاں، مختلف اکلہ اس کا ذائقہ، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہ ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہ اور بغیر ملے جلے بھی ہوتے ہیں. کلو کھاؤ من سے ثمرہ پھلوں میں سے، اذا جب اثمر پھل آئے، وآتوا اور دو حقہ اس کا اس کو بھی دو، یوم حصادی کاٹنے، جب تم کھیتی کو کاٹو تو جو جن حقداروں کو بھی ان کا حق دیا کرو. ولا تسرفوا اور حد سے نہیں بڑھو، انہ بے شک لا نہیں یحب المسرفین وہ پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو. ومن الانعام اور چوپایوں میں سے، حمولۃ بوجھ اٹھانے والے، اور فرشا اور زمین سے لگے وہ. کلو کھاؤ مما جو کچھ رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے. ولا اور نہیں تتبعوا تم پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی. انہ بے شک وہ لکم واسطے تمہارے عدو مبین دشمن ہے کھلا. ثمانیت 8 ازواج جوڑے ہیں. اب دیکھیں پہلے ہم نے حرمت والے رشتے پڑھے، پھر ہم نے پڑھا حرام کھانے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کون سے جانور، حلال جانوروں کا تم گوشت کھا سکتے ہو. 8 جوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں. من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، ومن المعز اثنین اور بکری میں سے 2. یعنی بھیڑ نر اور مادہ اور بکری نر اور مادہ. قل آذکرین، کہو بتاؤ تو کیا دونوں نر حرام کیے، امل انثیین یا دونوں مادہ حرام ہے. ام اشتملت، یا جو تم کھڑتے ہو، علیہ اس پر، ارحام الانثیین جو کچھ ان مادہ کے پیٹ میں ہوتا ہے. نبئونی خبر دو مجھے، بعلم ساتھ علم کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. ومن الابل اثنین، تیسری بات بتائی. پہلے ہمیں بتایا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ میں اور 2 ہی بکری میں. اب دوسری بات بتائی جا رہی ہے، 2 ہو گئے، وہاں سے 4 جوڑے ہو گئے. اب تیسری بات آئی ومن الابل اثنین اور اونٹوں میں سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی. ومن البقر اثنین اور گائے میں سے 2، یعنی گائے اور بیل. اور گائے ہی کی نسل میں بھینس بھی آتی ہے. تو اس طرح 4 ہو گئے. قل آذکرین، یعنی یہ 4 سے یہ 8 بن گئے، 2 ہوئے نا سب کے، تو کل 8 ہو گئے. اب آگے بتایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل آذکرین، کہہ دو کیا دونوں حرام ہیں، کیا قل آذکرین کیا یہ دونوں، حرام ہے، امل انثیین دونوں نر حرام ہے یا دونوں مادہ حرام ہے. ام اشتملت، یا جو تم گھڑتے ہو، علیہ اس کے اوپر، ارحام ان کے جو رحموں میں، امل انثیین جو مادہ کے رحم میں ہے، کیا وہ حرام ہے. ام کنتم، یا تم شہداء گواہ، اس جب وصاکم وصیت کی تم کو، وصاکم اللہ وصیت کی تم کو اللہ نے، بہذا اس کے ساتھ. فمن پس کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو افترا بہتان لگایا اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹا، کذبا لیضل الناس تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا، قوم الظالمین قوم ظالم کو. قل کہہ دیجئے لا نہیں، اجدو میں پاتا، فی میں ما جو اوہیا وہی کیا، ان الیہ میری طرف، محرما حرام، علا اوپر، طعام
کھانے والے پر، یطعمہ وہ کھاتا ہے اس کو، الا مگر ان یکونا یہ کہ وہ ہو میتتن مردار، او دمن یا خون، مسفوحن بہتا ہوا، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فانہ پس بے شک اس کو رجسن گناہ ہے، او فسقن یا ناجائز ہے، فسق ہے، اوہلا حلال کیا غیر اللہ واسطے غیر اللہ کے بھی اس کے ساتھ وہ بھی نہیں کھا سکتے، فمن استر پس جو مجبور ہو، غیر باغ نہ کہ وہ باغی ہو، ولا عادل اور نہ ہی وہ نافرمان ہو، فإن ربک غفور الرحیم پس بے شک رب تیرا بخشنے والا مہربان ہے، وعلی الذین اور وہ جو ہاد و یہودی حرمنا حرام کیا، کل ہر ایک ذی ظفر ان پر ناخن والے جانور، یعنی وہ جو ناخن والے جانور ہیں وہ ان پر حرام کر دیے تھے، ان کے پائے حرام ہیں، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں، وَالْغَنَمِ اور بکری میں، حرمنا ہم نے حرام کیا، علیہم ان پہ، شہومہم ان کی چربیوں کو، یعنی یہود پر جو جانوروں کے پائے ہوتے ہیں نا وہ بھی حرام ہے، اور دوسرا جو بکری اور گائے کی جو چربیاں ہیں وہ بھی حرام ہے، الا مگر ماں جو حملت بوجھ میں ہو، ظہورہما ان کی پیٹھ پر، ابل ہوایا یا وہ انتڑیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، او مختلط بعظم یا وہ ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، وہ چربیاں صرف حلال کر دی اللہ نے، ذالک یہ جزیناہم جزا دی ہم نے ان سب کو، ببغین بوجہ ان کی سرکشی کے، وان اور بے شک لصادقون البتہ ہم سچے ہیں، فإن کذبوک پس یہ کہ وہ جھٹلائے آپ کو، فقل پس کہہ دو ربکم رب تمہارا ذو رحمت صاحب رحمت ہے، واسعہ وسعت والا ہے، ولا یرد اور نہیں وہ لوٹاتا، بأسہ عذاب اس کے کو، القوم المجرمین قوم مجرمین سے، سیقول الذین ضرور وہ کہتے ہیں، اشرکوا جو شریک ٹھہراتے ہیں، لو شاء اللہ اگر چاہے اللہ ما اشرکنا نہیں ہم شریک ٹھہراتے، ولا اور نہ آباؤنا اپنے باپوں کو، ولا اور نہ حرمنا ہم نہ حرام کیا، من شیء کچھ بھی، کذالک اسی طرح کذب الذین بے شک جھوٹ بولا وہ جو من قبلہم ان سے پہلے، حتی یہاں تک کہ ذاقوا چکھا بأسنا عذاب ہمارا، قل کہہ دو حل کیا عندکم پاس تمہارے، من سے علم ہے، فتخرجوہ پس نکالو اس کو، لنا واسطے ہمارے، این تتبعون یہ کہ تم پیروی کرتے ہو، الا الظن مگر گمان کی، اور یہ کہ انتم تم ہو، الا مگر تخرصون عقل میں، یعنی وہی اپنے اندازوں پہ چلتے ہو، قل کہہ دو فللہ الحجۃ البالغہ کیا قل کہہ دو فللہ پس واسطے اللہ کے، حجت الحجتیں ہیں، البالغہ پوری ہونے والی، فلولا اور پس اگر شاء چاہتا، لہداکم البتہ ہدایت دیتا، اجمعین سارے کے ساروں کو، قل کہہ دو ان حلم آؤ تو، شہداءکم الذین گواہ بنا کے وہ جو، یشہدون وہ گواہی دیتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام کیا، ہاذا یہ، فإن پس یہ کہ شہید گواہی دے، فلا تشہد پس نہیں تم گواہی دینا، معہم ان کے ساتھ، ولا اور نہیں تتبی تم پیروی کرنا، احواء الذین ان کی خواہشات کی، کذبوا جو جھٹاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیت کو، والذین اور وہ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرت آخرت پر، وہم اور وہ سب برب اپنے رب سے، یعدلون وہ جھگڑتے ہیں، قل کہہ دو تعالوا آؤ، اتلو پڑھو، ما جو حرام کیا، ربکم رب تمہارے نے، علیکم اوپر تمہارے، پہلی بات کیا حرام کی تھی، اللہ تشرکوا بہ شیئا یہ کہ نہیں تم ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک، وبالوالدین احسانا اب دیکھیں حرام چیزوں کا اللہ تعالیٰ پھر بیان دوبارہ کیا، پہلے بھی پڑھا اب دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی بات کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسری بات کیا ہوئی کہ وبالوالدین احسانا والدین پر احسان کرو، تیسری بات ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم و ایاہم ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، ولا تقربوا چوتھی بات آ گئی، اور مت تم قریب جاؤ، تقرب الفواحش بے حیائی کے، ما ظہر جو ظاہر ہو، منہا اس سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہو، ولا پانچویں بات پڑھیں ہم، ولا تقتلوا النفس التی اور نہیں تم قتل کرو اس جان کو، حرم اللہ حرام کی اللہ نے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، ذالکم یہ، وصاکم وصیت کی تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم شاید کہ تم تعقلون تم عقل پاؤ، ولا اب چھٹی بات ہم پڑھیں گے، ولا تقربوا اور نہیں تم قریب جاؤ، مال الیتیم یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ساتھ وہ جو، احسن ہیا وہ، احسن بہتر ہو، حتی یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفوا الکیل ساتویں بات پڑھ رہے ہیں، واوفوا الکیل اور پورا کرو ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق،
وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے، اب 8ویں بات آ رہی ہے، فعدلو عدل کرو، ولو اور اگرچہ کانا ہے ذا قربا وہ تمہارا قرابت دار، وبعہد اللہ 8ویں بات اور عہد اللہ کا اوفو پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم وصیت کی تم کو، ذالکم یہ تمہارے لیے، وصاکم وصیت کی تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم شاید کہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو، وَأَنَّ اور یہ کہ ہاذا یہ صراطی راستہ ہے، مستقیما سیدھا، فاتبعوہ پس پیروی کرو، ولا اور نہیں، تتبعوا السبل تم پیروی کرو مختلف راستوں کی، فتفرق پس تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے، بکم ساتھ تمہارے، عن سبیلہ راستے، ذالکم یہ وصاکم وصیت کی تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم شاید کہ تم تتقون تم ڈرو، ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کی کتاب تماما پوری کی پوری، علی الذین اوپر وہ جو احسن خوبی والی تھی، وہ تفصیلنا اور کھول کر بیان کرنے والی تھی، لکل واسطے ہر ایک شیء چیز کے، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت، لعلہم شاید کہ وہ سب بلقاء ساتھ اس کی ملاقات کے، ربہم اپنے رب کی، یؤمنون وہ ایمان لائیں، وہذا اور یہ کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارک برکت والی، فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کی، واتقوا اور ڈرو، لعلکم شاید کہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے، ان یہ کہ تقولوا تم کہو، انما بے شک جو انزل الکتاب نازل کی کتاب کو، علی طائفتین اوپر دو گروہوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے، وان اور یہ کہ کننا ہم ان دراستہم ہم اس کو پڑھتے، لغافلین البتہ غافل تھے، او یا تقولوا تم کہو، لو اگر انا یہ کہ انزل نازل کیا علینا الکتاب اوپر ہماری کتاب، لکنہ اب البتہ ہم اہدا زیادہ ہدایت پہ ہوتے، منہم ان سب سے، فقط بس البتہ جاءکم آئے تمہارے پاس، بینۃ دلیل، من ربکم رب تمہارے کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن پس کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو کذب جھوٹ بولے بھی آیات اللہ کی آیت سے، وصدف اور کترائے یا روکے یا انکار کرے، انہا اسے، سنجزی الذین ضرور ہم دیتے ہیں، یصدفون جو انکار کرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب برا عذاب، بما ساتھ جو کانو تھے، یصدفون وہ منہ پھیرنے والے یا وہ کترانے والے، حل کیا، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم الملائکۃ آئے تمہارے آئے ان سب کے پاس فرشتے، او یا یاتی وہ آئے رب کا رب تیرا، او یا یاتی وہ آئے بعض آیاتن نشانیاں رب کا رب تیرے کی، یوم اس دن، یاتی وہ آئے بعض آیاتی نشانیاں ربی کا تیرے رب کی، لا نہیں ینفع وہ فائدہ دیتی، افسن کسی جان کو، ایمان ہوا اس کا ایمان، لم نہیں تکن تو تھا، آمنت ایمان لانے والا، من سے قبل اس سے پہلے، او یا کسبت کمایا، فی میں ایمانیہ اس کی اپنے ایمان سے، خیرن بہتر، قل انتظروا کہہ دو کہ انتظار کرو، انا بے شک میں منتظرون میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو فرقوا تفرقہ کرتے، دینہم اپنے دین میں، وکانو اور تھے، شیعان گروہ، لستا نہیں ہے، منہم وہ سب، فی میں شیئن کچھ بھی، انما بے شک جو امرہم حکم ان سب کا، اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر ینبئہم وہ خبر دے گا تم کو، بما ساتھ جو کانو تھے، یفعلون وہ کرتے، من جاء بالحسنتی کون ہے جو آئے بھلائی کے ساتھ، فلاح پس اس کے لیے، عشر 10 امثالہ نیکیاں، ومن جاء بالسیئۃ اور جو آئے برائی کے ساتھ، فلا یجزا پس نہیں ہے اس کے جزا، الا مگر نہیں ہے اس کے لیے جزا، الا مگر مثلھا اس ہی جیسی، وہم اور وہ سب، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، قل کہہ دو، اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت پر ہوں، ربی اپنے رب کی طرف سے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہے، دین ہے، قیامن قائم ہونے والا، سیدھا، ملت دین ابراہیم کا، حنیفہ یکسو ہو کر۔ اب یہاں ہمیں دین کی تعریف بتائی گئی ہے، دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو کہ دین ابراہیمی پہ چلنا، یعنی ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں نماز میں، تو ہم بھی وہاں پڑھتے ہیں نا کہ ابراہیم اور ان کے آل پر سلام بھیج، اور پھر اس کے بعد محمد اور ان کی آل پہ، تو جب ہم وہ کہتے ہیں تو یعنی اس کا مطلب ہے جو دین آیا ہے نا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کا دین ایک ہی ہے، اور دین کی کیا تعریف ہے کہ دینًا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی دین جو سیدھا تھا وہ تو وہی دین تھا جو ابراہیم علیہ السلام پہ آیا تھا، اور وہ یکسو ہو کے اس پر عمل کرتے تھے، وما کان اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے تھے، قل کہہ دو، ان بے شک صلاتی
میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ واسطے اللہ کے رب العالمین جو رب ہے سارے جہان کا، لا شریک لہو نہیں ہے شریک اس کا، و بذالک اور ساتھ یہ امرتو مجھے حکم دیا ہے، وانا اور میں اول المسلمین سب سے پہلا مسلمان ہوں، قل کہہ دو اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے، ابغی میں تلاش کروں، ربن رب وہوا اور وہی ہے، ربو رب کل شعین ہر چیز کا، ولا اور نہیں، تکسیبو تم کماؤ، کلو ہر ایک، نفس جان، الا مگر، علیہ اوپر اسی کے، یعنی جس نے جو عمل کیا وہ اسی کے ذمہ ہے، ولا تزیرو اور نہیں تو اٹھائے گا، واضحۃ بوجھ، وزر اخرى بوجھ کسی دوسرے کا، ثم پھر الی طرف ربکم رب تمہارے کے، مرجعکم تم کو لوٹ کر جانا، فینبئکم پس وہ تم کو جتلا دے گا، بما ساتھ جو کنتم تھے تم فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، وہو الذی اور وہی ہے وہ ذات، جعلکم بنائے تم کو، خلائف الارض زمین پر، نائب، ورفع بلند کیا، بعضکم بعض تمہارے کو، فوق بعض اوپر بعض کے، ودرجات اور درجے ہیں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فی ما آتاکم جو دیا جو اس نے تم کو دیا، ان بے شک ربک رب تیرا، سریع العقاب جلد حساب لینے والا ہے، یا جلد عذاب دینے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم البتہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 165 پہ ہم نے اپنی اس قرآن پاک کی تلاوت کو روکا، ترجمے کے ساتھ جو پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ انعام ختم ہوتی ہے۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم اغفر ذنوبنا آمین وطہر قلوبنا آمین وحسن فروجنا آمین ثم آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں جو مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ اسے معاف کر دینا، یا اللہ مجھے صحیح طریقے سے پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنا اور سمجھانے والا بنا، یا اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا اس دن جس دن کوئی پردہ پوش نہ ہوگا، یا اللہ تو نے دنیا میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی، ہماری آخرت میں پردہ پوشی فرما لینا، یا اللہ مرے تو اس حال میں کہ تو راضی ہو، تیری پاکی بیان ہو اور روح نکل جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔